آج کی نشست میں ہے نماز جنازہ کی صف۔ جیسے 5 وقت کی نماز میں صف میں کوئی گنتی نہیں ہے، کیا اس میں 1 صف ہو، 2 صف ہو، 3 صف ہو، جتنی صف ہو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ میں صف کی گنتی قرار دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے بہتر ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صف کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جن کی نماز جنازہ میں 3 صفوں نے پڑھی تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کل 7 ہی آدمی ہو تو 1 امام ہو اور 3 پہلی صف میں، دوسری صف میں 1 تیسری صف میں ہو، یعنی کہ اب یہاں پہ طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں کم سے کم 3 صف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی زیادہ ہے تو کوئی بات ہی نہیں، 3 بھی کر لو، 5 کر لو، 7 کر لو، 11 کر لو، جتنا، لیکن ہونا چاہیے طاق کا مطلب جوڑ نہیں ہونا، جیسے 2 4 6 8 10 12 ایسا نہیں، 3 5 یا 7 یا 9 یا 11 طاق ہونا چاہیے، جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر نماز جنازہ میں کم لوگ ہیں، صرف اگر 7 لوگ ہیں، 1 امام پہلی صف ہو گئے، 3 آدمی دوسری صف میں ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 4۔ اس کے بعد 2 آدمی اس کے یعنی کہ دوسری صف میں ہو گئے، کتنا ہو گئے؟ 6۔ 1 آدمی لاسٹ میں ہو جائے۔ نماز جنازہ میں 1 آدمی بھی لگ سکتے ہیں، لیکن پنجگانہ نماز میں اگر جگہ نہیں ہے تب وہ لگ سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ معلوم ہے، جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا کہ کسی ایک آدمی کو پیچھے سے کھینچ کر کے اپنا پیچھے والے صف میں لے کر کے کھڑا کر، لیکن مسئلہ معلوم ہو تب، مسئلہ معلوم نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا، خود بخود اپنے پیچھے امام کے بالکل جسٹ پیچھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کا کھڑا ہونا میت سے دور نہ ہو، یعنی کہ نماز پڑھانے والا امام میت کا جنازہ پڑھانے والا جیسے کہ میت یہ رکھا ہوا تو اس کے سینے کے بالکل جسٹ برابر میں اور کچھ ہی فاصلے میں ہو، اتنا فاصلہ ہو کہ زیادہ دور بھی نہ ہو، جیسے نماز پنجگانہ میں وہ کافی دور ہوتے ہیں۔ اور نماز جنازہ میں اس لیے صف کی ترتیب لگایا گیا ہے کہ کم دوری میں، کم سے کم 1 فٹ یا 1.5 فٹ اتنا بہت ہو جاتا ہے، اتنا ہی دوری پہ۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اب بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیسے جمعرات کا انتقال ہوا تو وہ جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے بعد جو ہے جنازہ ہوگی، میت ہوں گے تو لوگ اس میں زیادہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں مسئلہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، چاہیے میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہو یا بعض۔ مسئلہ یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جیسے میت، یعنی کہ میت آگے مسجد کے حصے میں ہو، باقی لوگ روڈ میں بھی ہو تو بھی مکروہ ہے، یعنی کہ میت بھی اندر ہو اور آدھے لوگ مسجد کے اندر ہو اور آدھے لوگ مسجد کے باہر ہو، یعنی کہ خارج مسجد، جہاں ہمارے مسجد نہیں کہا جاتے ہیں، اگر وہاں بھی ہو تو بھی مسئلہ نہیں چلے گا اس میں سے، یعنی کہ پورے کے پورے باہر ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن کوئی مرا تو اگر جمعہ سے پہلے تکفیر و تدفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لے، اس سے خیال سے روکنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا، مکروہ ہے۔ یعنی کہ جمعہ سے پہلے ہی اگر مکمل انتظام ہو گیا ہے، جو ان کا رشتہ دار آنے والے تھے، جو ان کا قریبی آنے والے تھے وہ بھی آ چکا، قبر بھی تیاری ہو چکے ہیں، ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں دفن وغیرہ کا جو بھی سارے چیز سب انتظام ہو چکا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ نہیں، جمعہ کے بعد دفن کریں گے، جمعہ کے بعد جمعہ میں لوگ زیادہ آتے ہیں اور ان کے جنازے میں زیادہ لوگ ہو جائیں گے، تو اس خیال سے روکنا یہ بھی مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے ہی، ہاں زوال کا وقت یا اتنا وقت ہو چکا ہے ان کی دفن کفن غسل کفن وغیرہ پہنانے ونانے میں کہ اگر زوال کا وقت ہو گیا، زوال کا وقت ہونے کا خدشہ ہے کہ نہیں زوال کا وقت شروع ہو جائے گا تو پھر آپ روک جائیے، یا زوال سے وقت سے پہلے آپ سب سارے چیز کا انتظام ہو چکا ہے اور میت گھر سے نکلنے کے بعد اگر زوال کا وقت ہوا تو پھر نہیں مانی جائے گی، آپ نماز جنازہ پڑھا کر کے دفن کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے سارا انتظام ہو جائے گا تو پھر پہلے کر لے۔ اگر زوال کا وقت آنے کا خدشہ ہے یا وقت زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے جمعہ کے بعد ہی انتقال ان کا تدفین کریں۔ میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے، قبر کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کسی نے ایسا ہوا کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا اور میت کا بھی کافی وقت ہو چکا یا پھٹنے کا ڈر ہے اور اس میں پیٹ وغیرہ زیادہ پھول گیا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو بغیر نماز پڑھائے بھی اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ اور پھر پڑھانے والا اگر آ گیا تو پھر آپ آ کر کے ان کی نماز جنازہ قبر میں ہی پڑھا سکتے ہیں، اب اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔
اب جب تک کہ پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور اگر مٹی نہ دی گئی ہو تو نکال کر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اب اگر جیسے میت کو جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ کافی دیر ہو چکا ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اب اس کو قبر میں اتار دیا، ابھی کوئی تختہ یا پٹرا وغیرہ بھی نہیں لگا، مٹی بھی نہیں ڈالا، اور اس کے بعد کسی نے آیا نماز جنازہ پڑھانے والا، تو پھر میت کو نکال کر کے دوبارہ سے ان کی نماز جنازہ پڑھا کر کے پھر اس کے بعد دفن کیا جائے۔ یہ سارا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے مردہ بچے کا کفن کا طریقہ کیا ہے، عورت اور مرد کے لیے کفن کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بغیر نہلائے، بغیر کفن دیے، بغیر خوشبو لگائے اس کو ویسے ہی دفن کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا ہو کہ اپنے زمین پہ ہی دفن کر دیے، گھر کے کسی کونے میں ہوتا وہیں دفن کر دیے، بلکہ اس طرح سے نہیں ہے۔ بچہ اگر مردہ بھی پیدا ہوا، شریعت کہتی ہے کہ اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو۔ اگر بچہ سانس لیا، اگر ایک سانس اگر لیا، لیکن جو بچہ پیٹ سے مرا ہوا اگر پیدا ہوا تو پھر ان کی نماز جنازہ نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ، لیکن اس کا کفن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی تو کوئی پاک کپڑا وغیرہ، ایک ہی کپڑا بھی ان کے لیے کافی ہے۔ بہتر ہے کہ ان کو 3 کپڑا دے دو۔ ایک چھوٹا سا بچہ 3 کپڑا کتنا ہے، زیادہ 100-200 روپے کا کپڑا خریدنے میں آئے گا، اتنا ہی کپڑا دو، کیونکہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکلا، زندہ ابھی پیدا ہوا، 1 یا 2 سانس، اگر 1 سانس بھی لیا تو پھر ان کی پوری کفن دی جائے گی، اور جیسے بڑے میت کو غسل دیا جاتا ہے، جیسے کفن دیا جاتا ہے، جیسے ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، سارے کے سارے ہوگا۔ اب بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد جب بچہ انتقال ہوا تو کچھ لوگ ان کو کفن بھی نہیں دیتے، ایک ہی کپڑا میں لپیٹ کر کے لے کے دفن کر دیں، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ یہ شریعت میں نہیں ہے۔ 1 سانس کی بات ہے، اگر 1 سانس بھی لیا، یا یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر بچہ آدھا نکلا، آدھا یعنی کہ ماں کے اس حصے سے اگر نکلا اور آدھے نکلنے کے بعد بچے کی تھوڑی سی سانس ہوا، اور پھر سانس ہونے کے بعد پھر ختم ہو چکا ہے، بچہ آدھا نکلنے کے بعد اگر مر چکا ہے، اب سانس نہیں لے رہا ہے، رونے کی کوئی آواز نہیں آیا، اگر آدھا بھی نکلا تو پھر بڑے میت کے بھی ان پر حق آتا ہے کہ جیسے بڑے میت کو اس کا کفن دفن دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کا ہی کفن اور دفن دیا جائے۔ اور جیسے ابھی تک جو بھی باتیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کل اور پرسوں کی بات بہت مستقل بات ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ میت کو کس طرح سے کفن دینا چاہیے، کس طرح سے اس کو غسل دینا چاہیے، اور قبر میں کس طرح سے اتارنا چاہیے، قبر میں اس کا تختہ یا چٹائی وغیرہ کس طرح سے کیا کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آگے کے بیان میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس بیان نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما، ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کو نماز 5 جگہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا تبارک تعالیٰ ہمارے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو معاف عطا فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے صدقے فیض سے مولا ہماری نمازوں کو، سجدوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول